الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ابھی مجھ سے قبل آپ محترم مزمل صدیقی حافظہ اللہ سے سن رہے تھے اہل حدیث ایکشن کمیٹی گزشتہ برس جب دشمنان صحابہ نے اسلام کی مقدس ترین ہستیوں کو ہدف تنقید بنایا تو تمام اہل الحدیث ادارے اور جماعتیں سر جوڑ کر مل بیٹھے. اس میں اہل حدیثوں کے جو بزرگ حضرات ہیں انہیں اس ایکشن کمیٹی کا سرپرست بنایا گیا، جس میں محدث العصر علامہ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی متعن اللہ بطول حیاتہ، جمعیت اہل حدیث سندھ اور جماعت غرباء سے نائب امیر جماعت محترم حافظ محمد السلفی اور مرکزی جمعیت اہل حدیث سندھ کے امیر حضرت مولانا مفتی محمد یوسف قصوری، اسی طرح جامعات میں سے جامعہ ابی بکر الاسلامیہ کے مدیر مولانا ضیاء الرحمن المدنی، اسی طرح حکیم ناصر منجا کوٹی، یہ 5 افراد اس ایکشن کمیٹی کے سرپرست ہیں. ایکشن کمیٹی جو بھی کوئی پروگرام ترتیب دے گی اپنے ان بزرگوں کے سامنے پیش کرے گی. یہ سرپرست کمیٹی اس کی اجازت دے گی، پھر یہ کمیٹی اپنا کام کرے گی. اس کمیٹی کے اندر ہماری جتنی بھی جامعات مدارس ہیں ان کے 2 نمائندے اور ہر جماعت کے 2 نمائندے اس ایکشن کمیٹی کے اندر ہیں، اور یہ سب باہمی مل کر اسلام کے لیے، قیام قرآن کے لیے، حب صحابہ کے لیے، عظمت اہل بیت کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ہمیں آپ کا تعاون درکار ہے. یہ ہمارا شکوہ ہے اہل الحدیث عوام سے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ سچا اور سچا دین اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اہل الحدیث کے پاس ہے. اگر اس دنیا کے اندر حامل کتاب و سنت کوئی جماعت کوئی مسلک ہے تو وہ اہل الحدیث کا مسلک ہے. اور یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جو محبت، جو اکرام، جو تعظیم اہل الحدیث کے دل کے اندر ہے، نگاہ کے اندر ہے، پوری دنیا میں اس کائنات میں صحابہ کی عظمت، احترام اس قدر کوئی کر ہی نہیں سکتا. یہ جب بات اپنی جگہ
100% سے بھی اوپر سچ ہے۔ مانتے ہیں آپ؟ جو مانتا ہے ہاتھ کھڑا کرے۔ لیکن کیا دشمنان صحابہ اگر ایک نعرہ چوک پہ لگائیں پوری ملت سبائیت وہ جمع ہو جائے گی صحابہ کرام پہ طعن و تشنیع کے لیے۔ لیکن اگر کوئی اہل الحدیث کا عالم ایک نعرہ لگائے آؤ ملت سبا کے مقابلے کے لیے تو اہل حدیثوں کو صاف سن جاتا ہے۔ جو لوگ باطل پہ ہیں، جن کا مذہب جھوٹ پہ ہے اور جن کا عقیدہ دشمنی صحابہ پہ مبنی ہے، وہ تو ایک آواز پہ لبیک کہتے ہوئے، لبیک یا حسین کہتے ہوئے میدان میں آ جائے۔ اور جن لوگوں کا نعرہ ہے اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، جن لوگوں کے دلوں میں توحید کی عظمت ہے، سنت رسول کی عظمت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت جزو ایمان ہے، ان کو اگر دعوت دی جائے آؤ مسجد باب الاسلام کے اندر عظمت صحابہ کانفرنس ہے، تو حالت آپ کے سامنے ہے۔ جمعے کے اندر اس سے 2 گنا نہیں 3 گنا سے بھی زیادہ حاضری ہوتی ہے۔ جمعۃ المبارک کے اندر یہ مسجد کھچا کھچ بھری ہوتی ہے، تل رکھنے کو، تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی۔ اور آج یہ پورے لیاقت آباد کے اندر ارد گرد کتنی مساجد ہیں، سب مساجد میں اعلان ہونے کے باوجود، اشتہار لگنے کے باوجود سب کو پتہ ہے عظمت صحابہ کے عنوان پہ کانفرنس ہے، اور ملت اسلام کے بڑے بڑے زعماء وہ خطاب کریں گے تو ہماری حالت سامنے ہے۔ اس ایمان کو کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر لفظ تو صحیح نہیں، ہمیں اپنی غیرت پہ ماتم کرنا چاہیے۔ ہمارا دعویٰ ہے ہم توحید والے، ہم سنت والے، ہم عظمت صحابہ کے علم بردار، اور حالت کیا ہے؟ صحابہ کے نام پہ ہونے والے اجتماع میں اتنے لوگ بھی نہیں جتنے عام درس میں ہونے چاہیے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت کوئی معمولی چیز نہیں، جنت کا ٹکٹ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ خوشخبری سنائی المرء مع من احبا، دنیا کے اندر جو جس سے محبت کرتا ہوگا قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ اگر آج آپ کے دلوں کے اندر صدیق اکبر کی محبت ہوگی تو جنت میں صدیق اکبر کا ساتھ بھی ملے گا۔ اگر آج آپ کے دلوں میں فاروق اعظم کی محبت ہوگی، فاروق اعظم کا ساتھ بھی ملے گا۔ اگر آپ کے دلوں میں ذی النورین کی محبت ہوگی، آپ کو ساتھ بھی ذی النورین کا ملے گا۔ علی کی محبت ہوگی، ساتھ علی کا ملے گا۔ حسنین کریمین کی محبت ہوگی، ساتھ ان کا ملے گا۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اولئک حسن رفیقا۔
حسن اولئک رفیقا، کہ اللہ تعالیٰ انہیں ساتھ دے گا انبیاء کرام کا، اللہ ساتھ دے گا صدیقین کا، اللہ ساتھ دے گا شہداء کا، اللہ ساتھ دے گا صالحین کا۔ کیا ہم سب کے دل کی چاہت ہے ہمیں جنت میں نبی کا ساتھ ملے؟ کیا ہمارے دلوں میں یہ چاہت ہے جنت میں ابو بکر و عمر ذوالنورین حیدر کرار کا ساتھ ملے، عشرہ مبشرہ کا ساتھ ملے؟ پھر دل و جان سے ان کی عظمت کا فریرہ بلند کرنا ہوگا، ان کی عظمت کا ڈنکا بجانا ہوگا، ان کی عزت و ناموس کا تحفظ کرنا ہوگا، ان سے پیار کرنا ہوگا۔ اور یہ میں کیا کروں؟ کتنی لیٹ کریں؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مؤخر نہیں کرنی چاہیے معذرت کے ساتھ، اس لیے کہ بعض لوگ آتے ہیں وہ جماعت کے لیے آتے ہیں اور ادھر مولوی صاحب ان کو تقریر سنانے لگ جائے، اس نے کہیں جانا ہے تو نماز وقت پہ ہو، حضرت مفتی صاحب کا بیان نماز کے بعد ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ہماری کمیٹی کے رابطہ سیکٹری ہیں، انہوں نے میرے کان میں بھی رابطہ شروع کیا اور نتیجہ کیا نکلا کہ بریک لگ گئی۔ تو بات ہو رہی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام مرتبہ عظمت کی، اور ان کی عظمت میں کیا بیان کروں گا، مفتی صاحب کیا بیان کریں گے، حضرت محترم فیض الابرار صاحب کیا بیان کریں گے، مولانا داؤد شاکر صاحب کیا بیان کریں گے، مولانا حسن سلفی کیا بیان کریں گے، مولانا یوسف کاظم کیا بیان کریں گے، مفتی رفیق سلفی کیا بیان کریں گے، جن کی شان خود اللہ بیان کرے۔ وہاں کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ اور آج دنیا کے اندر ہم اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کرتے ہیں، مدرسے میں داخل کرتے ہیں، وہاں بچے پڑھتے ہیں، تو بالآخر جب 1 سال گزر جاتا ہے تو چیک کرتے ہیں نا کہ تعلیم کا کیا معیار ہے۔ کہیں ہمارے ملک کی سندھ حکومت کی طرف تعلیم کا بیڑا غرق تو نہیں کر دیا لاک ڈاؤن کی وجہ سے؟ چیک کرتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، امتحان کسی کا امتحان قاری صاحب لے گئے، بچے قرآن پڑھ رہے ہیں تو کون امتحان لے گا؟ قاری صاحب۔ اگر کوئی علوم شرعیہ پڑھ رہا ہے امتحان کون لے گا؟ کوئی عالم دین لے گا۔ اگر اسکول پڑھ رہا ہے امتحان کون لے گا؟ کوئی ٹیچر لے گا۔ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے کوئی لیکچرر پروفیسر امتحان لے گا۔ اور میرے صحابہ جس یونیورسٹی میں پڑھے اس یونیورسٹی کا نام ہے بیت اللہ، ان کی یونیورسٹی کا نام ہے مسجد نبوی الشریف، حرمین شریفین۔ میرے صحابہ کے اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی وہ تعلیمی درسگاہ ہے، اور ان کا معلم جناب محمد الرسول اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت معلما، اوے اللہ نے مجھے معلم بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور جن کو آپ نے تعلیم دی وہ آپ کے سارے شاگرد، صحابہ شاگرد ہیں، محمد الرسول اللہ استاد ہیں، اور درسگاہ بیت اللہ
مسجد نبوی ہیں، اب ان کا نصاب کورس اللہ کا قرآن ہے، مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ بس دو ہی کتابیں ہیں، ترکت فیکم امرین فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، یہ دو ہی ہیں، ایک اللہ اور ایک مصطفیٰ۔ اور صحابہ کا نصاب اللہ کا قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اب امتحان کا مرحلہ آتا ہے تو ان کا ممتحن خود اللہ ہے۔ لقد امتحن اللہ، او یہ میرے نبی کے پیارے ساتھی، آپ کے یار، آپ کے جان نثار، آپ کے وفادار، یہ کون لوگ ہیں؟ لقد امتحن اللہ، ان کا امتحان اللہ نے لیا۔ امتحان ظاہری نہیں لیا، لقد امتحن اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ تو رزلٹ کیا دیا؟ رضی اللہ۔ اوے اللہ نے دلوں کا ٹیسٹ لیا، دلوں کا امتحان لیا۔ لقد امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے امتحان لینے کے بعد اللہ نے دنیا کے سامنے رزلٹ دے دیا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب جن سے اللہ راضی ہو جائے ان سے کوئی بغض رکھتا ہے، ان سے کوئی عداوت رکھتا ہے، تو ایسے ہی ہے جیسے چاند پہ تھوک رہے ہیں۔ چاند پہ تھوکنے والے کا تھوک اسی کے چہرے پہ گر کے اس کو بدنما تو کر سکتا ہے، چاند کا کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر ہی جنتوں کی بشارتیں دے دی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اصحابی، اور لوگوں میرے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت کرنا، احترام کرنا۔ کیوں؟ فإنہم خیارکم، تم میں سے اس ملت اسلام میں سے سب سے بہترین لوگ ہیں تو وہ صحابہ ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اور لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ لو انفقا احدکم مثل احد ذہبا، اگر تم میں سے کسی کے پاس وہ قارون کا خزانہ آ جائے، احد پہاڑ جتنا سونا اس کی ملکیت میں آ جائے، اور وہ سارا کا سارا سونا اللہ کی راہ میں قربان کر دے، ما بلغا مد احدہم ولا نصیفا، اور میرے صحابہ ایک مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں قربان کرے، میرے صحابہ کے مٹھی بھر جو کا مقابلہ احد پہاڑ کا سونا نہیں کر سکتا۔ جن شخصیات کا اتنا پیار، اتنا ان کا وقار، اتنی ان کی شان، اتنے ان کا مرتبہ کہ خود قرآن بیان کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں، پھر لوگ ان کے بارے میں اپنی زبانوں کو شتر بے مہار کریں، اصل وجہ کیا ہے؟ ابو بکر نے ان کی دم پہ پاؤں رکھا تھا، فاروق اعظم نے کسی بدبودار کی دم پہ پاؤں رکھا تھا جو یہ تل ملا رہے ہیں، ذی النورین نے
ان کا کیا بگاڑا؟ امہات المومنین نے ان کا کیا بگاڑا؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا کیا بگاڑا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ نبی کے دشمن ہیں۔ ڈائریکٹ اگر کوئی بدبودار چوک چراہے کے اندر کھڑا ہو کے یہ کہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی غلط الفاظ کہے، کیا ملت اسلامیہ اس کو چھوڑ دے گی؟ کوئی چوک اور چراہے کے اندر کھڑا ہو کے اللہ کے قرآن کو بکواس کرے، کیا ملت اسلامیہ قبول کر لے گی؟ ان کی غیرت برداشت کر لے گی؟ اللہ اکبر! تو فیصلہ ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، اس میرے صحابہ سے وہ محبت کرے گا جس کے دل کے اندر آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ کی محبت ہوگی۔ اب جس دل کے اندر جناب رسول اللہ سے محبت ہوگی وہ ابو بکر سے محبت کرے گا، جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی وہ فاروق اعظم سے محبت کرے گا، جس کے دل کے اندر ذو النورین کی محبت ہوگی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی وہ ذو النورین سے محبت کرے گا، اور جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی وہ نبی کے گھر والوں سے بھی محبت ہوگی۔ عجیب تماشا ہے، کوئی بندہ کہے میرے گھر والے نے یوں کہا، میرے گھر والوں نے یوں کہا، تو کیا گھر والوں میں گھر والی نہیں آئے گی؟ ذرا سوچیں دل و دماغ سے، جب لفظ آپ بولیں گھر والے تو کیا گھر والوں میں گھر والی نہیں ہوگی؟ جو اہل البیت کا لفظ بولا جاتا ہے، گھر والے، وہ محمد الرسول اللہ کے گھر والے کون؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر ازواج مطہرات۔ اور جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، بڑی شان ہے، آپ نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ، لیکن اس کے باوجود وہ نبی کے گھر والے کہلائیں گے یا علی کے گھر والے کہلائیں گے؟ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ علی کے گھر والے تھے یا محمد کے گھر والے تھے؟ فیصلہ ہو جائے گا۔ تو نبی کی گھر والیوں کو گھر والوں سے کس اعتبار سے خارج کرتے ہو ظالموں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام وہ ہمارے دلوں کا اطمینان ہے، ہماری جان کا ایمان ہے، ہمیں اپنی جان سے زیادہ پیارے ہیں صحابہ۔ کیوں؟ ہمارے سٹار ہیں۔ آج کل تو ہماری ترجیحات بدل گئی، جو جتنا بڑا مراسی ہوگا، جتنا بڑا گویہ ہوگا، جتنا وہ زیادہ جو ہے وہ طبلے سرنگیاں بجانے والا ہوگا، جتنا بے حیا بے غیرت ہوگا، اتنا بڑا وہ سٹار ہوگا۔ ایک سٹار، پھر پاپ سٹار۔ وہ کیا ہو گیا مسلمانوں؟ تمہیں تمہارے نبی نے کہا تھا الصحابی کالنجوم، اور لوگوں میرے صحابہ وہ سٹار ہیں، اس امت کے سٹار صحابہ ہیں، اور ہم نے جو ہے وہ جن کو کچھ عرصہ پہلے لوگ گویے کہتے تھے، لوگ کنجر کہتے تھے، لوگ بنڈ کہتے تھے، لوگ مراسی کہتے تھے، آج انہیں اسٹار کہنے لگ گیا۔ خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد۔
ہمارے اسٹار ابو بکر صدیق ہیں، ہمارے اسٹار فاروق اعظم ہیں، ہمارے اسٹار ذوالنورین ہیں، ہمارے اسٹار حیدر کرار ہیں، ہمارے اسٹار حسنین کریمین ہیں، ہمارے اسٹار معاویہ سفیان ہیں، ہمارے اسٹار عشرہ مبشرہ ہیں، ہمارے اسٹار بیت رضوان والے ہیں، ہمارا اسٹار احد خندق بدر والے ہیں، ہمارے اسٹار حجۃ الوداع والے ہیں۔ یہ سارے ہمارے اسٹار ہیں، اس لیے ان کو اسٹار میرے اور آپ کے نبی نے قرار دیا، اصحابی کالنجوم۔ تو بات ہو رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے صحابہ سے عداوت رکھے گا، در حقیقت جو ساتھی وضو نہیں ہے وہ وضو کرتا رہے، جب میں جماعت کے ٹائم ختم کروں گا اور نماز ہو جائے گی، پھر نماز کے بعد مفتی صاحب، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فقد ابغض اللہ ومن آذانی فقد آذ اللہ۔ جس نے میرے صحابہ سے کو اذیت دی، میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائی، فقد آذانی، اس نے ابو بکر کو نہیں پہنچائی، اس نے فاروق اعظم کو نہیں پہنچائی، اس نے ذوالنورین کو نہیں پہنچائی، اس نے اماں عائشہ کو نہیں پہنچائی، اس نے معاویہ کو ابو سفیان کو نہیں پہنچائی، اس نے تکلیف پہنچائی ہے تو محمد الرسول اللہ کو۔ ومن آذانی، اور جس نے مجھ محمد کو تکلیف پہنچائی، فقد آذ اللہ، اس نے اللہ کو اذیت دی۔ اور ومن آذ اللہ، اور جس نے اللہ کو اذیت دی، فقاد ایوشک ان یاخذ، عین ممکن ہے اللہ کا اس پہ عذاب نازل ہو۔ اللہ اکبر! تو اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ جو جن دماغوں کے اندر خناس بھرا ہوا ہے وہ اپنے دماغوں پہ خود اپنے ہاتھ سے چھریاں چلائے۔ جس دل کے اندر، جس سینے کے اندر بغض صدیق ہوگا، جس دل کے اندر بغض فاروق ہوگا، جس دل کے اندر بغض ذوالنورین ہوگا، جس دل کے اندر بغض معاویہ ہوگا، جس دل کے اندر بغض عائشہ صدیقہ ہوگا، اس کے لیے سزا یہی ہے کہ وہ سدا پٹتے ہی رہے۔ اس سے گھناؤنی سزا اللہ نے دنیا میں کسی قوم کو نہیں دی کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے سینے کو چھیدیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے سر کو پھاڑیں، اپنے ہاتھوں سے گریبان چاک کریں، وگرنہ سوگ کا کیا ڈرامہ، اصل سزا ہے، وگرنہ سوگ۔ یہ ملت تشیع والے، ان سے پوچھیں، میں نے ایک سے پوچھا بھائی تمہارے ہاں سوگ کب ہوتا ہے؟ جب تمہارا والد فوت ہوا اس کے بعد سوگ کرتے ہو یا فوت ہونے سے پہلے سوگ کرتے ہو؟ وہ کہتے جی سوگ تو مرنے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا یہاں کیا ڈرامہ ہے؟ حضرت حسین شہید ہو رہے ہیں، 10 محرم کو تم سوگ شروع کرتے ہو، 1 محرم کو حضرت حسین شہید ہو گئے تو کہتے ہو جان چھوٹ گئی، گھروں کو چلے جاتے ہو، سوگ ختم کر دیتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ سوگ نہیں، یہ اسلام کی عداوت ہے، یہ قرآن کی عداوت ہے۔ نہ انہوں نے اسلام کو اپنا دین مانا، نہ قرآن کو اپنی کتاب خدا مانا۔ اللہ اکبر! حضرت امیر کون تھے؟ کاتب وحی۔ حضرت عثمان کون تھے؟ جامع القرآن۔ حضرت عمر اور ابو بکر یہ جامع القرآن۔ اب قرآن پہ اعتراض کرتے ہوئے انہیں موت پڑتی ہے، دبے لفظوں میں اگرچہ کرتے بھی ہیں لیکن وہ ہدف تنقید بناتے ہیں ابو بکر کو، عمر کو،
عثمان کو، اس لیے کہ ان کا قرآن جمع کرنے سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر بیچ میں ان صحابہ کو نکال دیا جائے، ذوالنورین کو نکال دیا جائے، فاروق اعظم کو نکال دیا جائے، صدیق اکبر کو نکال دیا جائے، معاویہ کو نکال دیا جائے، زید بن ثابت کو نکال دیا جائے، تو قرآن مشکوک ہو جائے۔ جب قرآن مشکوک ہے تو پھر اسلام بھی ختم۔ اصل دشمنی قرآن سے ہے، اصل دشمنی اسلام سے ہے، اصل دشمنی پیغمبر اسلام کے ساتھ ہے۔ اس لیے او اہل حدیثو اور دیگر لوگوں کی بنسبت جتنی ذمہ داری تم پہ عائد ہوتی ہے، تم دعویٰ کرتے ہو ہمارے پاس خالص کتاب اللہ ہے، ہمارے پاس خالص سنت رسول اللہ ہے، جتنی تمہاری ذمہ داری ہے کسی اور مسلک کی اتنی ذمہ داری نہیں۔ ہم تو آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ اٹھو، غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرو، اس قرآن کا دفاع آپ نے کرنا ہے، صحابہ کا دفاع آپ نے کرنا ہے، ختم نبوت کی چوکھٹ کا دفاع آپ نے کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔